السلام علیکم۔ یہ ایک اہم سوال آیا ہوا کہ اللہ حدیث کسے کہتا ہے اور حدیث کو ہی ماننے کا حکم کیوں دے رہا ہے۔ سوالات اور بھی ہیں، تو ان سب سوالات کے جوابات کے لیے جن آیتوں کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سورہ الجاثیہ اور اس کی آیت نمبر 1 سے 6 تک دیکھیں، یعنی 45 کی 1 to 6۔ پہلے آپ کے سامنے مروج روایتی ترجمہ پیش کروں گا اور پھر اس کی وضاحت میں حقیقی فہم کو جو سمجھیں گے اس میں ہی آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ یہاں میں پہلے ہی واضح کر چکا ہوں کہ بے سین میم سے حرفی مادہ خود ایک لفظ ہے، اس میں الف سائلنٹ نہیں ہے، بے اسم نہیں ہے جو عام طور پر ہمارے لوگ مروجہ ترجمہ کرتے ہیں اسم لا کر۔ بے اسم جہاں استعمال ہوا اللہ نے الف استعمال کیا ہے، جیسا سورہ علق میں دیکھیں اقرا باسم ربک الذی خلق، وہاں الف موجود ہے، اور بھی کئی جگہ ہے۔ تو بہرحال بسم کہتے ہیں تمانیت کو، تو بسم اللہ اللہ کی تمانیت، الرحمن الرحیم تو انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے۔ یعنی اللہ کس بات پر مطمئن ہونا چاہتا ہے، اللہ انسان سے کیا چاہتا ہے، اب یہ اس کی آگے وضاحت ہے، اس لیے سورت کے شروع میں بسم اللہ آتا ہے۔ حامیم، اب اس کا کسی نے ترجمہ کیا ہی نہیں ہے اور ان لوگوں نے ایسے ہی چھوڑ دیا کہ یہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانا۔ تو بھئی ایک ایسی کتاب جو قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اس میں ایسے لایعنی الفاظ کی کیا ضرورت ہے جو اللہ ہی سمجھے؟ ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے خود سمجھایا ہے، اور اس کی فوراً بعد والی آیت ہی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ تو ہا حق، میم مراسلہ، حقیقی مراسلہ، سچا مراسلہ، سچا پیغام۔ اگلی آیت اس کی خود وضاحت کر رہی ہے کہ یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے غالب حکمت والے اللہ کی طرف سے۔ یعنی حامیم کیا ہے؟ نازل کی ہوئی کتاب غالب حکمت والے اللہ کی طرف سے۔ دیکھیے یہاں بات کیا ہے، تنزیل الکتاب، تمہارے سامنے الکتاب، من اللہ العزیز الحکیم، غالب حکم دینے والے اللہ سے۔ تو غالب حکم دینے والے اللہ سے جو کتاب تمہارے سامنے آ رہی ہے، حقیقی مراسلہ یہی ہے، سچا پیغام یہی ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں البتہ اہل ایمان کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے، اِنَّ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک خاص بلندیوں اور خاص پستی میں، لآیات ضرور نشانی ہے، للمؤمنین ماننے والوں کے لیے۔ تو یہ جو اللہ نے بلندی اور پستی کا معیار بنا رکھا ہے، یقینی سی بات ہے کہ یاد رکھیے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت میں سب سے پہلے کردار سازی ہوتی ہے، پھر اچھا معاشرہ بنتا ہے، اس کے بعد ایک اچھی ریاست قائم ہوتی ہے، اور اس میں سلامتی والا نظام نافذ کیا جاتا ہے جس کو دین اسلام اللہ نے کہہ رکھا ہے۔ تو اس میں اس آسمان و زمین یا سائنس کی باتیں، بگ بینگ وغیرہ ایسی کوئی تھیوری نہیں ہے جس کو لوگ زبردستی سائنس کی کتاب بنانے میں لگے ہیں۔ تو بے شک بلندیوں اور پستی میں ماننے والوں کے لیے ضرور نشانی ہے۔ جو ماننے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کون سا کردار اپنانے سے بلندی ملتی ہے، بس کس کردار سے پستی ملتی ہے، کون سا عمل کرنے سے آپ بلندی کی طرف جاتے ہیں، کون سا عمل کرنے سے آپ پستی کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے اور تمہاری پیدائش میں اور جو جانور وہ پھیلاتا ہے ان میں یقین کرنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے، وفی خلقکم، اور تمہارے وجود دینے میں، وما یبث من دابۃ، اور جو یہ پھیلایا ہے جانداروں میں سے، آیات نشانی ہے، لقوم یوقنون، یقین رکھنے والے قوم کے لیے۔ تو خود اگر انسان اپنے اوپر غور کر لے اور پھر جو بھی جاندار اسے نظر آتے ہیں، سب اللہ نے انسانوں ہی کے لیے بنایا ہے، ان سب کے پھیلانے میں ایک نشانی ہے، لیکن کس کے لیے؟ یقین رکھنے والے قوم کے لیے جو اللہ پر یقین رکھتی ہے، جو جانتی ہے کہ ان سب کا خالق اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہے، وہ مخلوق ہے اور تابعداری خالق کی کرنی ہے۔ تو جو قوم یقین رکھتی ہے اس کے لیے اس جاندار کے پھیلاؤ میں بھی اور اس کے اپنے وجود میں بھی نشانی ہے۔
اور رات دن کی تبدیلی میں اور اس رزق میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے زندہ کیا زمین کو اس کے خشک ہونے کے بعد، اور ہواؤں کی گردش میں عقل سلیم والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر اس مروجہ ترجمے سے رات دن کی تبدیلی اور رزق جو اللہ نے آسمان سے اتارا۔ اب آسمان سے کتنے رزق اترتے ہیں آج کے دور میں اگر دیکھ لیں تو یہ بتائیں کہ آسمان سے کتنا رزق اترتا ہے، کیسے اترتا ہے۔ پھر یہ بھی کہہ رہے کہ اس سے زندہ کیا زمین کو اس کے خشک ہونے کے بعد، تو آج تک کچھ بھی نازل نہیں ہو رہا، تو پھر یہ مردہ زمین کیسے زندہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر بتا رہے ہیں کہ اور ہواؤں کی گردش میں، ہوائیں بے شک چلتی ہیں، رزق تو کوئی آسمان سے نہیں اتر رہا لیکن ہوائیں ضرور چلتی ہیں۔ پھر اس میں کہہ رہے کہ عقل سلیم والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی یاد رکھیے کہ بیوقوفوں کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے، واختلاف اللیل والنہار، اور تاریکی اور روشنی کا اختلاف۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ کی کتاب تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتی ہے۔ اس کو دوسری جگہ اللہ نے کہا کہ یخرج من الظلمات الی النور، تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتے۔ تو نور اور نہار دونوں روشنی ہیں، ظلمات اندھیرے ہیں اور لیل بھی تاریکی ہے، اندھیرا ہے۔ یہ اس رات دن کی بات نہیں ہو رہی، رات دن تو روز لوگ دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو سامنے لاتا ہے اللہ بلندی سے سامان نشونما سے۔ اب دیکھیں رزق تو کوئی آسمان سے نہیں اترتا نہ آتا ہے، سوائے ایک کہانی کی جس میں انہوں نے بنایا کہ عیسیٰ کی قوم پر دسترخوان نازل ہوا تھا، یا موسیٰ کی قوم پر من و سلوہ نازل ہوا تھا رزق کی صورت میں، باقی اور تو کسی قوم کو نہیں دیا گیا۔ تو پھر یہ کتاب دنیا بھر کے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب نہیں ہو سکتی، وہ صرف عیسیٰ اور موسیٰ کی قوم کے لیے ہدایت ہو سکتی تھی، تو ایسی بات نہیں ہے۔ رزق کا تعلق زمین سے ہی پیدا کیا جاتا ہے، اور یہ بلند کردار لوگ رزق کے وسائل مہیا کرتے ہیں۔ جو پست لوگ ہوتے ہیں وہ تو صرف مزدور طبقہ ہی ہوتا ہے، لگے بندے اصولوں پر کام کرنے والے، اندھے بہرے گونگے ہو کر ملازمت کرنے والے، یہ لوگ کبھی ترقی کا کام نہیں کر سکتے۔ تو جو سامنے آتا ہے بلندی سے سامان نشونما سے، بلندی والے کام کرنے سے سامان نشونما سے ملتا ہے۔ جو کام یہ سائنسداں کرتے ہیں، مختلف چیزیں ایجاد کرنے والے کرتے ہیں، اس کے کتنے فوائد ہیں خود سمجھ سکتے ہیں، یہ بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور ہوتا ہے کہ ایسے کہ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، بس احیا ہوتی ہے اس سے پستوں کی بعد اس کی مردنی کے۔ تو ایسا کام کرنے والے کوئی مردہ قوم میں بھی انسان آ جاتا ہے تو وہ اپنی پوری قوم کو زندہ کر دیتے۔ آپ مثال کے طور پر دیکھ لیں کہ پاکستان میں صرف ایک عبد القادر خان سائنسداں تھا جس نے بلند علم حاصل کیا اور پاکستان کو ایک طاقت بنانے میں، ایٹمی توانائی مہیا کرنے میں اہم روزگار ثابت ہوا، جس کی وجہ سے وہ بڑی طاقتیں بھی پاکستان کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوئی، ورنہ اسے اتنا پس سمجھ رکھا تھا کہ ہر لمحے بھارت نگلنے کے لیے تیار، ہر لمحے یورپی قوم دبانے کے لیے تیار، سب کچھ تھی۔ لیکن جب ایک شخص اس میں ہمت کر کے بلند مقام تک گیا اور اس نے وہ بلندی والے سامان نشونما کو حاصل کیا، تو اس سے اس مردہ قوم میں بھی اتنی زندگی ہو گئی کہ اس کی تھوڑی اہمیت ہو گئی۔ وہ بھارت جو بات بات پر پاکستان کو نگلنے کی دھمکیاں دیا کرتا تھا اور 71 میں ایک بازو کو کاٹ کر الگ بھی کر دیا تھا سازشوں کے ذریعے،
اب وہ ان سازشوں سے بچ گیا. گو کہ پاکستان توڑنے کی اس کی سازشیں عروج پر ہیں، ازلی دشمن ہے. وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کسی طرح بھی پاکستان ترقی کرے، یا اسے لفظ مسلمان نام سے نفرت ہے. اور دنیا بھی کیونکہ مسلم دشمنی میں یکجا ہے، اس لیے اس بھارت کی پشت پناہی زیادہ ہوتی رہی. لیکن اس مردہ قوم کی احیا صرف ایک ایٹمی پاور حاصل ہو جانے کی وجہ سے اتنی ہو گئی کہ وہ قوموں میں زندہ رہ گئی. حالانکہ کردار تو اب بھی زندہ رہنے والے نہیں ہیں. اگر باکردار لوگ بن جائیں تو واقعی دنیا میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کر لے، بلندی تک پہنچ جائے. تو بہرحال آگے پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آیَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اب یہ ہواؤں کی گردش کی بات نہیں ہو رہی ہے. تصریف کہتے ہیں پھیر پھیر کر ایک ہی بات کو مختلف انداز میں بتانا. الریا دراصل خاص حکم، کیونکہ روح اللہ اپنے حکم کو کہتا ہے اور روح سے ہی ریا ہے. تو یہ پھیر پھیر کر احکامات دینا. آیتن آیتیں ہیں، آیتوں میں یہ اللہ پھیر پھیر احکام دے رہا. آپ کو صلاۃ کیسے قائم کرنا ہے، آپ کو زکوٰۃ کیسے دینا ہے، حج کس طرح سے کرنا ہے، صیام کیسے ہوگا، اس کے نتائج کیا ہوں گے. تو یہ جو حکم اور تفصیل دونوں جو اللہ پھیر پھیر کر مختلف آیتوں کے ذریعے دے رہا ہے، جو پھیر پھیر کر احکامات دیا مختلف انداز میں بتا رہا ہے، اور آیتیں ہیں اس کے لیے، اللہ کی کتاب سے باہر سے نہیں ہے، اسی آیتوں میں. لقوم یعقلون، عقل رکھنے والی قوم کے لیے. تو جو قوم عقل رکھتی ہے وہ اللہ کے حکم اور اس کی تفصیل دونوں آیتوں میں تلاش کرتی ہے. لیکن جو قوم عقل نہیں رکھتی، مقلد ہے، تقلید پرست ہے، شخصیت پرستی غالب ہے، تو ایسے افراد آیتوں سے تصدیق کرنے کے بجائے وہ روایتوں سے کرتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد سے ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا، عرب قوم ایسا ہی کر رہی ہے، ساری دنیا کے لوگ ایسا کر رہے ہیں. اس لیے وہ آنکھیں کھول کر اپنے کسی عمل کی تصدیق قرآن کی آیتوں سے نہیں کریں گے، بلکہ لوگوں کو دیکھ کر کریں گے، اپنے مسلک کی آبیاری کریں گے، اپنے فقہ کو لے کر آگے بڑھیں گے. تفرقے بازی جس سے اللہ نے منع کر رکھا، جدا جدا ہونا، الگ الگ ہونا، اپنی الگ شناخت پہنچانا، اور پھر وہ اللہ کے احکامات پر مکمل عمل درآمد بھی نہیں کرتے، اس کی فرما برداری بھی نہیں اختیار کرتے، کیونکہ اگر اللہ کے کلام کا شرک کرتے ہیں لہذا وہ نتیجہ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو وہ جو اللہ نے کہا تھا کہ احیا ہوتی اس سے پستوں کی بات اس کی مردنی کے، تو وہ کب ہوتی جب اللہ کے احکامات کے تحت عمل کر رہا ہوتا ہے. جبکہ اللہ نے اپنا حکم آیتوں میں پھیر پھیر کر دیا ہے عقل رکھنے والے قوم کے لیے. جب اس سے عقل حاصل نہیں کریں گے، اپنے عمل کی تصدیق آیتوں سے نہیں کریں گے، نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر آپ کی احیا نہیں ہوگی اس مردنی کے بعد، آپ مردہ قوم کے مردہ ہی رہیں گے. جو زندہ ہونے کے آپ کی امید بنتی ہے وہ اس کردار کی مردنی سے پھر مردہ قوم بن جاتی. تو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے خاص طور پر حکمراں طبقہ انتہائی مردہ ہے. یہ صرف سرمایہ کے پیچھے بھاگتے ہیں، اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کر پوری قوم کو تباہ کر دیتے ہیں. لہذا ایک ایسے مردہ قوم کے مردہ لیڈر، ان لوگوں نے پوری قوم کو مردہ بنا رکھا ہے. عوام کا نام لے کر قرض حاصل کرتے ہیں اور خود سمیٹ کر بھاگ جاتے ہیں. کہیں بھی کوئی ایسی کاوش نہیں ہوتی جس سے عوام کو فائدہ حاصل ہو، جس سے عوام تک اچھے نتائج برآمد ہو، جس سے عوام کو ترقی کی طرف لے کر جائے، بلندی کی طرف لے کر جائے. ان سب سے دور رکھ کر اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہیں. تو یہ جو اللہ نے اپنی آیتوں میں پھیر پھیر کر حکم دیا ہے، اس پر عقل بھی نہیں استعمال کرتے، لہذا پوری قوم کو مردہ کا مردہ ہی رکھتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے احکام ہیں، ہم آپ پر حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں، بس اللہ کے بعد اور اس کی آیات کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے. تو یہاں اللہ واضح کر رہا ہے کہ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوها علیک بالحق، ہم اسے سمجھ کر پڑھتے ہیں تم پر، الحق کو، خاص سچائی کو، خاص حقیقت کو.
تو سیدھی سی بات ہے کہ یہاں اللہ اگر نہیں پڑھ رہا، اللہ نے اپنی آیتیں دے دی اپنی کتاب میں، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم سے اسے سمجھ کر پڑھا جاتا ہے تم پر، حقیقت کو انسان ہی پڑھتا ہے، وہ اللہ کی آیتوں کو سمجھتا ہے، وہ اللہ کے کلام میں اگر اللہ کے کلام کی ملاوٹ نہیں کرتا ہے تو پھر وہ حقیقی بات، وہ سچی بات واضح ہو جاتی ہے جو اللہ دے رہا۔ اور اگر وہ ملاوٹ کر لیتے، کہتے اللہ نے حکم دے دیا اور تفصیل نہیں دیا، لہذا تفصیل کے لیے سایہ اربع یا سایہ ستہ کا سہارا لو، یا حدیث کے نام پر من گھڑت کہانیوں کو مان لو، روایات کے نام پر قصے کہانیوں کو سمیٹ لو، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہی رسوائی، نافرمانی اللہ کی، اور قوم کو مردہ بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے واضح مثال دے کر بتایا کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم سے اسے سمجھ کر پڑھا جاتا تم پر سچائی کو۔ تو جو لوگ اللہ کی بات میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ نہیں کرتے ہیں، وہ اسے سمجھ کر پڑھتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اب آپ عقل استعمال کرتے ہوئے اسے مانتے ہیں، یا کم عقلی کا ثبوت دے کر، مقلد رہ کر، تقلید پرستی دکھا کر، باپ دادا کے دیے گئے اصولوں پر چلنے والے بے وقوفی کے ساتھ پوری قوم کو مردہ بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ تو کہہ رہا عقل استعمال کرو، عقل استعمال کرنے کے لیے سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے، تدبر کی ضرورت ہے۔ جہاں سوچیں گے، سمجھیں گے، عقل استعمال کریں گے، وہاں اللہ کی ہدایت سمجھ میں آئے گی، اس پر عمل کریں گے تو پھر نتائج ملیں گے۔ اور اگر آنکھ بند کر کے اس پر چلتے رہے کہ باپ دادا سے ایسے ہی ہوتا چلا آ رہا، حدیث میں یہی ہے، سنت یہی ہے، اماموں کے اقوال یہی ہیں، پوری دنیا نمازیں پڑھ رہی ہے، ہم بھی نماز پڑھتے رہیں، تو یاد رکھیے اس سے نتیجہ برآمد نہیں ہوگا، آپ مردہ قوم کے مردہ ہی رہیں گے، زندگی کی طرف نہیں آ سکتے، اپنے احیاء کی طرف نہیں آ سکتے۔ تو اس لیے اللہ نے یہ وضاحت کر دیا کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم سے اسے تم پر سمجھ کر پڑھا جاتا ہے، خاص سچائی کو، حقیقت کو۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ، بس اور کون سی بات ہے اللہ کے بعد، وہ آیات ہی یعنی اس کی آیتوں کے ذریعے، یؤمنون وہ اسے مانیں گے۔ تو اللہ بتا رہا دیکھو حدیث اللہ دے رہا آپ کو، تو اللہ کی جو حدیث ہے اس کے بعد آپ کو اور کون سی حدیث دی جائے؟ یعنی آپ اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کرنا چاہتے ہیں، شرک کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی بات کے بعد آپ کو کون سی بات دی جائے، اور وہ بھی اس کی آیتوں کے ذریعے، کیونکہ اللہ کی بات اللہ کی کتاب میں اس کی آیتوں کے ذریعے موجود ہے، اس سے باہر ہو نہیں سکتا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو یہ آیتوں کے ذریعے جو بات اللہ کے سامنے آ رہی ہے، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ ان کو اللہ کے بات کے علاوہ کسی اور کی بات بتائی جائے پھر یہ ماننے والے بنیں گے، ان کو قرآن کی آیتوں کے بجائے غیر اللہ کے کلام کی آیتیں کچھ دی جائے پھر وہ مانیں گے، تو یہ نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ نتائج آپ کو نہیں ملیں گے جو اللہ ماننے والوں کو دینا چاہتا ہے۔ تو یہ نافرمانی والے نتائج ہیں۔ جب آپ نے صلاۃ کو ضائع کر دیا اور اپنے خواہشات کی اتباع کر لی تو نتیجہ خواہشات والی ملے گی، یقینی سی بات ہے کہ وہ نتیجہ آپ کو نہیں ملے گا جو اللہ دینا چاہتا ہے۔ تو یہ تھی ان آیتوں کی تفصیل، میں نے ایک ایک لفظ کر بھی سمجھا دیا اور جملوں میں بھی سمجھا دیا۔ ایک بار اس کا آپ کو خلاصہ کر دیتے ہیں تاکہ آخر میں بالکل بات واضح ہو جائے۔ ایک حقیقی مراسلہ ہے، حقیقی پیغام ہے، اور تمہارے سامنے یہ غالب حکم دینے والے اللہ سے الکتاب آئی ہے۔ الکتاب دراصل حقیقی مراسلہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اسی میں آپ کا سچا پیغام موجود ہے۔ تو یہ جو حامیم ہے حقیقی مراسلہ، یہ الکتاب کی صورت میں تمہارے سامنے ہے، اور غالب حکم دینے والے اللہ سے ہے، کسی انسان کی دی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ تو بے شک بلندی اور پستی میں ماننے والوں کے لیے ضرور نشانی ہے۔ آپ بلند اور پست کردار کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، تو آپ دیکھ لیں کہ جو ماننے والے ہیں وہ اللہ کی بات کو مانیں گے، اس پر عمل کریں گے، وہ نتائج حاصل کر لیں گے۔ لیکن جو اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں، جو اللہ کے کلام میں اگر اللہ کا کلام شرک کر دیتے ہیں اور اس عمل کو کچھ کا کچھ بنا ڈالتے ہیں، ان کو وہ نتیجہ بھی نہیں ملتا، لہذا وہ پستی کے پستی میں ہی رہتے ہیں، بلندی کی طرف نہیں جا سکتے۔
اللہ اس کی وضاحت کر کے بتا رہا ہے کہ تمہاری اپنی پیدائش میں، تمہارے اپنے وجود میں، اور جو بھی جاندار پھیلائے ہوئے اللہ نے، ان سب میں نشانی ہے یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ جو قوم یقین رکھتی ہے کہ اللہ نے سب کچھ انسان کے لیے ہی وجود دیا ہے، انسان کے لیے ہی بنایا ہے، انسانی مفاد کے لیے اللہ نے سارے کام کیے، اللہ کا جو بھی حکم ہے وہ خود انسانیت کی بھلائی کے لیے۔ اللہ کو کچھ نہیں چاہیے، اللہ تو بے پرواہ ہے۔ آپ اللہ کو مانے یا نہ مانے، اللہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو خود آپ کے اپنے وجود میں اور جو جاندار پھیلائے گئے ہیں، یہ آیتیں ہیں یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ پھر تاریکی اور روشنی کا اختلاف اور بلندی سے جو سامنے آتا ہے سامان نشونما میں سے، اس سے احیا ہوتی ہے پستوں کی بعد اس کی مردنی کے، کیونکہ اس میں پھیر پھیر پر احکامات دیے گئے ہیں، مختلف انداز میں اللہ نے احکامات دیا ہے، آیتوں میں موجود ہے، وہ آیت میں ہی موجود ہے، باہر نہیں ہے۔ لیکن عقل رکھنے والی قوم کی، تو جو قوم عقل رکھتی ہے وہ اللہ کی آیتوں کو سمجھتی ہے، کیونکہ اللہ نے پھیر پھیر کر احکام دیا، وہ تصریف الرعایا اللہ نے کہا، ایک ہی بات کو مختلف انداز میں بتا کر احکامات دیے۔ تو جب آپ اس احکامات کو اسی طرح سمجھ کر عمل کریں گے تو پھر مردنی سے باہر نکل آئیں گے، آپ کی احیا ہو جائے گی۔ پھر اللہ یہ بھی آگے واضح کر دے رہا ہے کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، تم پر حقیقت کو، سچائی کو اسے سمجھ کر پڑھا جاتا ہے، تو اللہ کے بعد اور کون سی بات تمہیں بتائی جائے اس کی آیتوں کے ذریعے کہ وہ مانیں گے۔ جب اللہ کی بات اس کی آیتوں کے ذریعے آپ کے سامنے آ گئی، اسی کو مان لیں، اس میں کسی ملاوٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اور کس بات کا انتظار کر رہے ہیں، کس حدیث کا انتظار کرنا ہے؟ اللہ نے آپ کو حدیث دے دی ہے، تو میرے خیال میں مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو، کوئی خلش رہ گیا ہو، ذہن میں کوئی بات چبھ رہی ہو، تو آیت کا حوالہ دے کر دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔